الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ چوتھے پارے کے اخیر میں ان عورتوں کا ذکر تھا جن سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے، جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور پانچویں پارے کے شروع میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح کرنا حلال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ نکاح کا مقصد پاک دامنی ہے، نہ کہ صرف اپنی شہوت کو پورا کرنا۔ نکاح کے لیے ایجاب و قبول، دو گواہ اور حق کے مہر کا ہونا ضروری ہے۔ جب نکاح ہو جائے تو اس کا اعلان بھی کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں بندے کا فلاں بندی سے نکاح ہوا ہے۔ اس سے انسان تہمت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے زنا حرام ہے، اس طریقے سے متع بھی حرام ہے۔ متع کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی عورت سے کہے کہ میں تجھ سے اتنے دنوں کے لیے اتنے مال کے بدلے نفع اٹھانا چاہتا ہوں، اور وہ عورت اسے قبول کر لے۔ اس میں نہ تو لفظ نکاح استعمال ہوتا ہے، نہ ہی دو گواہوں کی موجودگی ضروری ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے زنا حرام ہے، اس طریقے سے متع بھی حرام ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت پر فضیلت دی ہے اور اس پر حاکم مقرر کیا ہے، اور اس کی بنیادی دو وجہ ہے۔ نمبر ایک، عورت کے تمام اخراجات، تمام خرچ مرد کے ذمے ہیں۔ نمبر دو، تکوینی طور پر فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے مرد کو فضیلت دی ہے۔ یہ ضابطہ عام مرد اور عورت کے اعتبار سے ہے، لیکن بعض خواتین علم و فضل میں یا کبھی جسمانی قوت و طاقت میں کسی مرد سے آگے نکل جائے تو یہ اس ضابطے کے خلاف نہیں ہے۔ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمان بیوی کی اصلاح کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر کبھی بیوی نافرمان ہو جائے، سرکش بن جائے، تو اس کی اصلاح کی تین تدبیریں درجہ بدرجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنانی چاہیے۔ نمبر ایک، اسے سمجھایا جائے اور نافرمانی کی وجہ سے برے انجام سے آگاہ کیا جائے۔ نمبر دو، اگر سمجھانے سے اصلاح نہ ہو تو اسے بستر سے الگ کر دیا جائے۔ نمبر تین، اس کے بعد بھی سرکشی ختم نہ ہو تو شرعی حدود میں رہتے ہوئے اس کو مناسب سزا دی جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے طہارت کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یہاں پر طہارت کے مسائل بیان فرمائے۔ مثلا جب نماز پڑھنی ہو یا قرآن کریم کو ہاتھ لگانا ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جہاں طہارت اور پاکی کی ضرورت ہو تو وہاں وضو کرنا ضروری ہے۔ بعض حالات ایسے ہیں جہاں پر غسل کرنا فرض ہے، مثلا آدمی کو احتلام ہو جائے یا اپنی اہلیہ سے ملاقات کرے تو غسل جنابت فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عورت حیض و نفاس سے پاک ہو تو اس پر بھی غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وضو اور طہارت کے لیے ایسی چیز کو پانی کے قائم مقام کر دیا جو پانی سے بھی زیادہ آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ زمین اور مٹی ہر جگہ موجود ہے۔ تیمم کی نعمت صرف اور صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اس آیت کا شان نزول تو خاص واقعہ ہے کہ ہجرت سے پہلے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کعبہ کی کنجی کے برادر تھے، کعبہ کی کنجی ان کے پاس رہتی تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ سے فرمایا تھا کہ اے عثمان، شاید تم ایک دن بیت اللہ کی یہ کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، اس وقت مجھے اختیار ہوگا، جس کو چاہوں میں اس کو دے دوں۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ سے کنجی لے لی اور بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کے بعد کنجی حضرت عثمان کو واپس کر دی اور فرمایا یہ قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس رہے گی، لیکن اس آیت کا حکم عام ہے جس کی پابندی تمام معاملات میں پوری امت کے لیے ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم،
اللہ تعالیٰ نے شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ خدا کی اطاعت کرو، مصطفیٰ کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور فقہا کی اطاعت کرو۔ یہ تین باتیں کیوں فرمائی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق اور مالک ہیں، ہم مخلوق ہیں۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننی ہے، لیکن ہم دنیا میں اپنے اس کان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہیں سن سکتے ہیں، اس آنکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو کیسے مانیں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان ایک واسطہ ہو، اور وہ واسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہیں۔ کوئی نبی براہ راست سنتا ہے، اور کوئی بذریعہ جبرائیل علیہ السلام سنتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ القاء بھی فرما دیتے ہیں۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں اور ہم عجمی ہیں، ہم عربی نہیں جانتے ہیں۔ اگر کوئی عربی نہ سمجھتا ہو تو وہ قرآن و سنت کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تو ہم نبی کی بات کیسے مانیں؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فقہا کی بات مانو۔ فقہا اللہ اور نبی کی بات کی تشریح کرتے ہیں، خدا کی بات کو قرآن کہتے ہیں، مصطفیٰ کی بات کو حدیث کہتے ہیں، فقہا کی بات کو فقہ کہتے ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم، حدیث اور فقہ تینوں کو ماننے کا حکم دیا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اگر تمہارا کسی مسئلہ کے بارے میں، کسی مسئلے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کرو۔ علماء کرام نے اس سے اجتہاد اور قیاس کو ثابت کیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت اگرچہ خاص واقعہ میں منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت کر دے تو اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی، اسی طرح آج بھی روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری اسی کے حکم میں ہے، جیسا کہ ایک دیہاتی کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہم کو جب بھی عمرہ میں لے جائے یا حج میں لے جائے، اور جب بھی مدینہ المنورہ میں ہمارا جانا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اوپر جب صلاۃ و سلام پڑھ لیں تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں کہہ بھی دیں، یا رسول اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم گناہ نہیں کریں گے آئندہ، ہم وعدہ کرتے ہیں، اور آپ بھی ہمارے لیے دعائے مغفرت فرما لیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں یہ بات فرمائی تھی کہ مجھ سے دعا مانگو۔ کیا دعا مانگنی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ ان انعام یافتہ لوگوں کا ذکر 5ویں پارے کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ انعام یافتہ طبقات وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 انبیاء کرام علیہم السلام، نمبر 2 صدیقین یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، نمبر 3 شہداء اور اولیاء۔ پہلی بات انبیاء کرام علیہ السلام کی بات مانو، نبی تو ہر علاقے میں نہیں، تو فرمایا کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو۔ پھر ہر علاقے میں صحابی بھی نہیں تو فرمایا کہ شہید کے نقش قدم پر چلو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہید شہادت کے بارے میں ہماری بات کو سن بھی لے تو وہ بتائے گا کیسے؟ پھر فرمایا اولیاء اور علماء اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلو، تو ہمیں چاروں کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور اولیاء اعظام۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ۔ اگرچہ یہ آیت جنگ کے بارے میں ہے لیکن حکم عام ہے۔ جن مسائل میں کوئی نص نہ ہو، قرآن کریم کی کوئی صریح آیت نہ ہو، تو ان کے احکام کے حل کے لیے 2 طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو ان کی طرف رجوع کر کے حل کروائے، اور اگر موجود نہ ہو
تو علماء اور فقہا کی طرف رجوع کر کے حل کرائے۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل اور دیت کے احکام کو بیان فرمایا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر میں نماز کو قصر پڑھنا ہے، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ صلاۃ الخوف کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس آیت میں دو چیزوں کو بڑا جرم اور دخول جہنم کا سبب ہونا بتایا ہے۔ نمبر ایک، مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ظاہر ہے کہ مخالفت رسول کفر اور بڑا جرم ہے۔ نمبر دو، جس کام پر سب مسلمان متفق ہو اس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ اجماع امت یہ حجت اور دلیل ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں منافقین کے ایک ذہنی کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے ایک حالت کو بیان فرمایا ہے کہ منافقین نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، درمیان میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو ہی دین میں کوئی فائدہ دیکھا تو ادھر لپک گئے، دنیا میں کوئی فائدہ دیکھا تو ادھر دوڑ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیار بتایا ہے، اپنی محبت بتائی ہے۔ بہت پیاری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے ان دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر ایک، عقائد ٹھیک ہو، نمبر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔